کیا رہا ہے بھائی؟ بن ہی نہیں پا رہا ہے یار. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ فارمولا نہیں ہے. کبھی پڑھیں گے نماز، کبھی نہیں پڑھیں گے. اتوار کا دن آئے گا تو چھٹی، کیونکہ گھر کے اندر ماحول نہیں ہے، سب چھٹی. وہ بھی سو گئے، صاحب چھوڑو یار آج کیا جانا ہے. رمضان آئے گا تو نمازی، رمضان گئے تو نمازی، ختم. عام دنوں میں یہ وقت آؤں گا، اس کے علاوہ یہ وقت آؤں گا. تو یہ بتاؤ نا، یہ کا ٹائم مینجمنٹ، اتنے بجے آؤں گا اتنے بجے نہیں آؤں گا، کبھی آگے نظر آئیں گے، کبھی پیچھے نظر آئیں گے. تو میرا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی جس کے ساتھ جڑ جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ٹائم مینجمنٹ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں جو ہے وہ ڈسپلن نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں جو ہے وہ کیا اس کے کوئی ٹارگیٹ نہیں چاہیے؟ چاہیے، لیکن ہم وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. مجھے بتاؤ نا، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، دنیا کا چیز دے دیتا ہے. یار یہ بننا چاہ رہا ہے ڈاکٹر، بنا دو یار، جاؤ. یہ بننا چاہ رہا ہے انجینئر، بھائی دے دو یار. رات دن دعا کر رہے ہیں، اس کی ماں بھی دعا کر رہی ہے، اس کا باپ بھی دعا کر رہا ہے. اور دیکھو کیسے لگا ہوا ہے یار. یہ صبح 4 بجے جو ہے اٹھتا ہے، اندھیرے منہ اندھیرے باہر کھڑا رہتا ہے کہ وین آئے گی تو وین میں بٹھا کے اماں ابا اس کو نیند آ رہی ہے جو بھی بھیجیں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اور نہ صرف سب کچھ مل گیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں تم جس جہاں کی بات کر رہے ہو، ہم تو لوح قلم دینے والے ہیں یار. کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیریں. کہ اللہ والا کوئی بننا نہیں چاہ رہا. اللہ تم پہ رحم کرے گا یا اللہ معاف کر تمہاری پکڑ کرے گا؟ کس بنیادوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈسپلن ہم نہیں. کبھی آئیں گے تو کپڑے آپ دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، اسکول میں جا کے بھیج دو. کبھی یہ کپڑے پہنائے، کبھی وہ کپڑے پہنا کے بھیجو. تو بھیج دیں گے باہر سے، بھائی یہاں نہیں آنے کی ضرورت، جاؤ نکلو. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ویل ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک انجینئر بننے کے لیے ویل ڈسپلن ہونا چاہیے. اور ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے. یہ فوج میں کیا سکھا رہی ہے؟ یہی تو سکھا رہے ہیں، ڈسپلن سکھا رہے. کود جاؤ کود جاؤ. پھر نہیں سوچ یار کودے کیوں، گولی چل رہی ہے، مرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہیں سکھایا ہی جا رہا ہے بچپن سے. اس کو جب سے کالج، اس کے کریڈٹ کالج میں ڈالا، یہی سکھا رہے ہیں کہ مارو تو مار دو، کود جاؤ تو کود جاؤ. اور کیا سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ جب وقت آئے گا تو اس وقت یہی کام آئے گا. اسی طرح جب وقت آئے گا امتحان کا، جب اللہ تم سے امتحان لے گا جس کے لیے بھیجا گیا ہے، جو ویل ڈسپلنڈ ہوگا، جو ٹائم مینجمنٹ کرنے والا ہوگا، جو جس کا فوکس اللہ ہوگا، جس کا مقصد یہ ہوگا، وہ کیا پیچھے ہٹے گا؟ نہیں صاحب. لیکن ہماری تو گٹی میں خرابی ہے، اور ہم اور آپ بغل بجا رہے ہیں صاحب انشاءاللہ اور ماشاءاللہ. بھائی کیا سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس غفلت سے تو باہر آؤ، اس بات کو تو ذہن میں بٹھاؤ. اور بار بار کہہ رہا ہوں، جس کو بھی اللہ ملا، اللہ اکبر، اس نے کیا کر دیا؟ دنیا ہلا دی. اور ہم اور آپ، میں کہہ رہا ہوں، کسی دن بھی کتے کی طرح مر جائیں گے. تو بہت کو تو مر جاتے پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ سب چلے گا، بیوی بچے سب چھوڑ کے. گھر میں بڈھا جو ہے وہ 2-3 دن سے بڑا بدبو آئی، لوگوں نے کہا بدبو آ رہی، کیا مطلب؟ جا کے دیکھا تو مرے پڑے گا. اور ایسے نہیں تو پتہ نہیں کیسے کیسے موت تو آ جائے گی کسی وقت. لیکن موت بھی ایسی آتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں اس کے صرف جنازے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے تھا. یہ اللہ والا تھا. ہم نے اللہ والوں کے جنازے دیکھے. اور آج کل تو یوٹیوب بھرا پڑا ہوا، جا کے دیکھ لو یار. اور لاکھوں کی جوک در جوک صرف جناز. کیوں ہے؟ محبوب کا جنازہ ہے، ذرا شان سے نکلے، دنیا کی گلیوں سے ذرا گزرے تو دیکھو. جس اللہ سے تعلق رکھا، اس اللہ نے ڈنکا دنیا میں ہی بجوا دیا، دیکھو یہ میرا ہے. اور ہم اور آپ، جس کے لیے ہم نے 25-30 سال لگا دیے، نہ عزت ملی، نہ فارغ البالی ملی، کچھ بھی نہیں، لعنت ملی. آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں، بھائی خدا کے لیے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور اگر تم چاہ رہے ہو کہ بھائی واقعی اللہ کو
تو بھائی یہ 4 چیزیں جو تم نے وہاں اپلائی کر رہے ہو اور کی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھائی وہ یہاں اپلائی کر دو. 1 سال لگے گا، 2 سال لگے گا، ارے 10 سال لگے گا، 20 سال لگے گا. 20 سال کے بعد تم کہاں ہوگے؟ اور آج تم 20 سال کے 50 سال کے بعد تم کہاں ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری بات ماننے کے تیار نہیں ہے. بڈھا پاگل ہو گیا ہے، بڑھاپے کا سٹیا گیا ہے، اس کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے جو. اور اسی طرح میں کیا بولوں یار، مجھ سے بہتر ہم سب جانتے ہیں. اور جس کو اللہ والے مل گئے، اللہ والا بن گیا، تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو ہمیں ان اللہ والا بننا، جو اللہ والا بنا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت حاکمیت، کیا کہہ رہا ہوں نا، حضرت عمر کا لے لو یار. تم حضرت عمر کے تو جوتیوں کے مطلب خاک کے برابر بھی نہیں. ان عمر نے کیا کیا، حضرت رضی اللہ عنہ نے وہی چیز اپلائی کر دی دین میں جو دنیا میں تھی. دنیا کی کیا تھا، بڑا غصہ تھا بھائی، بڑی طاقت تھی، اور جو ایک بات کہہ دی تو اس پہ پورا کرتے تھے. گردن اڑا دو تو اڑا دو. وہی چیز کو دین پہ اپلائی کر دیا تو کہاں پہنچا، بر اعظم میں حکومت بنا دی. اور آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے. اور ہم اور آپ مر گئے نا تو اولاد بھی بھول جائے گی. سال بھر کے بعد یاد آئے گا ابا کا برسی ہے، اور سب آئیں گے، کھانا پینا کھائیں گے اور تفریح کریں گے اور چلے جائیں گے. یہ ہے ہماری زندگی. اور جس کو اللہ مل گیا اس کو تو یار کیا چاہیے. لیکن یہ سمجھ ہماری لعنت ایسی بن گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. مولانا روم کا اکثر واقعہ سناتا ہوں، محمود اور ایاز کا. ایاز غلام تھا لیکن معرفت تھی اس کے پاس. بادشاہ نے کہا آج جو دربار میں جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. بادشاہ نے کہا ایک اٹھا زمین، ایک اٹھا کیا نام ہے مجھے ہیرا، ایک اٹھا عورت. ہماری یہی سب سوچ ہے، فکر ہے، اور کیا ہے، سب دے دو بھائی دے دو. ایاز بیٹھا تھا، ایاز تم بھی مانگو. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا ہے تو میں کروں گا. بادشاہ پہ ہاتھ رکھے، مجھے تو آپ مل گیا، سب کچھ مل گیا. تو بادشاہ نے کہا دیکھا یہ ہے سمجھ. تم جس چیز کا وظیفہ کروا رہے ہو، حضرت بڑی پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، یہ فلاں ہے، وظیفہ بتا دیجیے. بھائی وظیفہ قبول ہوگا تو وہ بیماری دور ہوگی نا، یہ مسئلے حل ہوں گے. یار ایسا وظیفہ کیوں نہ بتایا جائے جس سے مسئلے در مسئلے، کیا قبر کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، سارے مسئلے دور ہو جائے. کیوں نہ پڑھا جائے ایسا وظیفہ یار. اور اس کا وظیفے میں ہے کیا، الٹا تھوڑی لٹکنا ہے. جو کر رہے ہو وہی کرو، لیکن ان 4 چیزوں کو اس کے اندر جوائن کر لو. جو تم دنیا کے اندر تم نے 20 سال 30 سال 50 سال لگائے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے یا اللہ معاف فرما دے. اور یہاں کیا ہے، 200% گارنٹیڈ، 200% گارنٹی ہے کہ تمہارا ڈنکا دنیا میں ہی بجے گا اور مرنے کے بعد بھی، اور ورنہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور مرنے کے بعد بھی. دیکھ لو بھائی کیا چاہیے، اور کرنا کچھ بھی نہیں. جو بات اللہ کہہ رہا، ہم ماشاءاللہ اللہ کا شکر سب نمازی ہیں، لیکن نماز کے اندر کیا یہ 4 چیزیں اپلائی کرتے ہیں؟ نہیں. کبھی آئیں کبھی نہیں آئیں گے. ابھی اسکول چلے گا، کاروبار کبھی سر آج تک چھٹی نہیں کی میں نے کاروبار سے. حالات جیسے بھی ہو، میں ٹیم پہ پہنچا، کہانی سنو نا بتائے گا وہ. ارے آپ کو کیا پتا یہاں تک لانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا. میں تو چھٹی والے دن بھی آ کے بیٹھ جاتا ہوں. ارے کیا بات ہے صاحب آپ کی. تو کیا بن گیا، وہ کاروباری بن گیا. لیکن کیا اللہ کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. تو مجھے بتاؤ تم کیسے بنو گے؟ کہ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی اس چیز کو دنیا کا فارمولا ہے، ایک قطرہ معمولی سا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ سب سے پوچھوں یار، ایک قطرہ مستقل مزاجی سے ایک جگہ گرتا رہے، وہ سخت پتھر ہے، کیا سوراخ ہوگا؟ ہاں ہوگا. ارے یار ایک قطرہ کیا کام کرے گا؟ قطرہ کام نہیں کرتا. وہ فارمولا کا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس قطرے کو اتنی طاقت دے